روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، طویل روایت ہے، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، حضور کے پاس ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے واقعی سچے نبی ہیں تو آپ بتائیں کہ میری مٹھی کے اندر کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی میری مٹھی دسو کی ہے۔ وہ 12 کنکریاں پتھر اپنی مٹھی دے اندر بند کر کے لے آیا سی، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی کے اندر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں گا یا وہ جو اندر ہے وہ بتائے۔ تو وہ کنکریوں نے اسی کے ہاتھ کے اندر کلمہ پڑھا۔ یہ آگے طویل روایت مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ اس کے اوپر وہ نعت کا شعر ہے نا جو چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی میں کنکر بولا لا الہ الا اللہ۔ ہے نا جی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی پڑھتے ہیں، یعنی اتنی مشہور ہے۔ شاعروں نے اس کے اوپر نعتیں لکھ دی ہیں، اشعار لکھ دی ہیں، قصائد لکھ دی ہیں۔ یہ روایت جو ہے یہ اہل سنت کے 2 بڑی شخصیات ہیں، انہوں نے بیان کی ہیں، کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ سب سے پہلے ہے سید احمد سعید کاظمی، ان کو غزالی زماں کہا جاتا ہے۔ انہوں نے، میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، سنا ہے میں نے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر امام بہقی ان کی دلائل النبوہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ جی یہ دلائل النبوہ کے اندر ہے، مگر یہ روایت جو ہے شاید ان سے غلطی ہوئی ہے، مگر یہ روایت دلائل النبوہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے دلائل النبوہ کے حوالے سے، پھر آگے جتنی مخلوق آئی ہے کسی نے یہ تکلف نہیں کیا کہ دلائل النبوہ میں دیکھ تو لو نا اللہ کے بندوں کو ہے بھی کہ کوئی نہیں ہے۔ سب نے وہاں سے دیکھا ہے اور آگے لکیر کے فقیر تھے، بیان کرتے چلے گئے۔ شاعروں نے بھی مقررین سے سن کے ان کے اوپر اشعار کہے اور نعتیں شروع ہو گئی۔ بات بہت آگے پھیل گئی، اتنی پھیلی کہ وہ عقیدہ بن گئی ہے۔ تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس واقعے کے متعلق چند اشعار بھی کہے ہیں، جس کے اندر ان اشعار کے اندر یہ واقعہ اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کیا ہے۔ بہت ساری روایتیں جو میں یہاں بیان کرتا ہوں کہ یہ روایت درست نہیں ہے، ان میں سے کئی روایات ایسی ہیں جن کے متعلق اعلیٰ حضرت کے اشعار موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے غالباً پچھلے یا اس سے پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے واقعہ بیان کیا تھا ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ کا، کہ وہ گمشدہ سوئی جو ان کو مل گئی تھی، حضور مسکرائے تو وہ گمشدہ سوئی مل گئی، اس کے اوپر وہ واقعہ چلا ہے۔ تو اس کے اوپر مجھے بہت سے لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے اشعار بھیجے کہ جی اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں بیان کیا۔ اب یہ واقعہ جو بندہ سنے گا اس نے اعلیٰ حضرت کے وہی اشعار پھر اٹھا کے مجھے بھیج دینے، جی اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار کے اندر بیان کیا۔ بھئی شعر کے اندر کوئی چیز بیان کر دینا یا کسی بڑے عالم دین کا بیان کر دینا یا کسی کتاب کے اندر کوئی چیز درج ہونا، اس سے وہ چیز سچی ثابت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سب سے پہلے جس بندے نے یہ روایت اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے وہ جلال الدین رومی ہے۔ مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر اشعار میں اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ مثنوی شریف کے اندر ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، غزالی زماں نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے، مگر حدیث مبارکہ کی کسی کتاب کے اندر، صحیح تو چھوڑیں کسی ضعیف سند کے ساتھ بھی یہ واقعہ کسی محدث نے نہیں لکھا۔ کسی کتاب کے اندر کسی محدث نے اس واقعے کو کسی نے بھی نہیں لکھا۔ آپ کہنا کہ جی چلو ضعیف ہی ہو، ضعیف میں بھی نہیں لکھا۔ یعنی اب اندازہ کریں کہ کتنا بڑا دین کے اندر ہم ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اب یہ واقعہ اتنا مشہور ہے، زبان زد عام ہے، قوالیوں میں، نعتوں میں، تقریروں میں، بچوں تک، ہر بچے کی زبان پہ ہے، لوگ بیان کر رہے ہیں، نعتوں کے اندر، اشعار کے اندر بیان ہو رہا ہے، لیکن واقعہ کسی حدیث مبارکہ کی کسی کتاب کے اندر موجود۔ اس لیے اب جب آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے نا کہ جی حضور کے پاس وہ ابو جہل آئے اور کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو آپ اس سے پوچھیں کہ جی کس کتاب میں ہے؟ یہ کائنات کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔